اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن اللہ سبحانہ وتعالی خلق الخلق حین خلقهم غنیا عن طاعتهم آمنا من معصیتهم لأنه لا تضره معصیت من عصاه ولا تنفعه طاعت من اطاعه۔ ناظرین قدر سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خطبہ نمبر 194 نہج البلاغہ کا ہم پہنچ چکے ہیں۔ اس خطبے میں امیر المومنین نے 9 چیزوں کی جانب ہمیں متوجہ کیا ہے۔ سب سے پہلی تقویٰ اور متقین پر بیان کیا ہے۔ دوسرا، پرہیزگاروں کو بیمار و پاگل سمجھا جانا۔ اور تیسرا کہ تعریف و توصیف پر کیا کہنا چاہیے اور زندگی گزارنے کا پروگرام کیسا ہونا چاہیے، اور دوستوں، دشمنوں اور عوام سے معاشرت اور عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور مصائب و آلام میں اور خوشحالی کے دوران طرز اور دنیا اور سامان دنیا سے برتاؤ، اور تلاوت قرآن کا طریقہ بیان کیا ہے۔ اس خطبے کا پس منظر کہ روایت کیا گیا ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے جن کا نام حمام تھا، اور جو ایک عابد و زاہد شخص تھے۔ انہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے عرض کیا کہ امیر المومنین، مجھے متقین کی صفات اس طرح سنائیں کہ وہ میری نظر کے سامنے آ جائیں۔ یہ سوال علی علیہ السلام پر گراں گزرا، مگر آپ نے فرمایا کہ حمام، تم خود بھی تقوی اختیار کرو اور احسان پیشہ بن جاؤ۔ یقیناً اللہ متقی لوگوں اور احسان پیشہ لوگوں کا ساتھی ہے۔ مگر حمام نے علی علیہ السلام کے اس مختصر جواب پر قناعت نہ کی، بلکہ مؤدبانہ تقاضا کیا کہ وہ تفصیل سے بیان فرمائے۔ چنانچہ علی علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، اور حمد و ثنا کے بعد واضح ہو کہ اللہ پاک بزرگ و برتر نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا تھا، تو اس وقت وہ مخلوقات کی اطاعت و فرمان برداری کا محتاج نہ تھا، اور نہ ہی ان کی نافرمانی کا خطرہ محسوس کرتا تھا۔ اور یہ اس لیے کہ ساری مخلوقات کی اجتماعی نافرمانی سے بھی اور انفرادی نافرمانی سے بھی نقصان نہیں پہنچتا، اور اسی طرح اطاعت کرنے والوں کی اطاعت اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی ہے۔ چنانچہ مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد ان کے روزی، رزق اور ان کی ہر سہولت اور آسائش کے وسائل تقسیم کر دیے، ان میں سے ہر ایک کو ان کے لیے موزوں صورت اور حالت و خصوصیت عطا کی۔ چنانچہ ان میں متقی افراد کو اہل فضیلت و بزرگی قرار دیا، یعنی ان کے بولنے کو صحیح و درست قرار دیا، اور ان کے لباس کو میانہ روی پر منحصر رکھا، ان کی رفتار و روش کو عاجزانہ رکھا، جو کچھ اللہ نے حرام کیا تھا اس سے نظر بچا کر رکھنا ان کا وظیفہ قرار پایا، اور انہیں ہر اس علم کے لیے کان لگائے رکھنا چاہیے جو ان کے لیے مفید ہی مفید ہو۔ آفات اور بلاؤں کا سامنا اسی طرح کرنا جیسے باقی لوگ
مسرتوں اور خوشحالیوں کا سامنا بلا تکلف کیا کرتے ہیں، اور اگر اللہ نے اپنے طے کردہ مدت اور موت کا وقت مقرر کر کے انہیں مجبور نہ کر رکھا ہو تو متقی لوگ ثواب حاصل کرنے کے شوق میں اور عذاب سے بچنے کی خاطر پلک جھپنے کی دیر تک بھی اس دنیا میں رہنا پسند نہ کرتے۔ انہوں نے اپنے دلوں میں اپنے خالق کی عظمت اس طرح قائم کی ہوئی ہے کہ اس کے بعد اللہ کے علاوہ ہر چیز حقیر ہو کر ان کی نظر سے گر گئی ہے۔ ان کا اور جنت کا معاملہ اب اس شخص جیسا ہے جس نے خود جنت کو دیکھا ہوا ہو اور وہاں کی نعمتیں اسے ملنے والی ہو، اور ان کا اور جہنم کا معاملہ بھی اسی شخص جیسا ہے جس نے خود جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہو اور جہنم کے عذاب میں مبتلا ہونے کا خوف دل میں بیٹھ گیا ہو، یعنی ایک سچ سے ایک بچنے اور دوسرے کو حاصل کرنے کی کوشش انتہا پر ہو۔ ان کے دل غمگین ہیں اور ان کی شر انگیزی بے خطر ہے، ان کے جسم لاغر و کمزور ہیں اور ان کی ضروریات و حاجات بہت کم و مختصر ہیں، اور ان کے ذہن اور نفوس پارسا ہیں۔ انہوں نے دنیا میں چند گنتی کے دن صبر کر کے نتیجے میں لمبی چوڑی راحت کما لی۔ ان کی تجارت نفع بخش رہی جسے ان کے پروردگار نے آسان کر کے فراہم کیا۔ دنیا نے ان کو پھانسنے کا ارادہ کیا لیکن انہوں نے اسے منہ نہ لگایا۔ دنیا نے انہیں گرفتار کیا، وہ اپنی جان کا فدیہ دے کر آزاد ہو گئے۔ رہ گئی راتیں تو وہ رات کو اپنے اقدامات کو صف بستہ کر کے قرآن کے اجزاء کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس تلاوت کے دوران اور قرآن کو اس کے نظام کے مطابق صحیح ترتیب سے پڑھتے ہیں اور اس کی مخالفت کے خیال سے خود کو رنجیدہ کرتے ہیں اور اس میں اپنی بیماریوں کا علاج حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ جب کسی ایسی آیت پر سے گزرتے ہیں جس میں شوق دلایا گیا ہو تو اس کی طمع میں اس پر جھک کر سہارا لگا لیتے ہیں۔ اس کے شوق میں ان کی جانیں اس پر چھا جانا چاہتی ہے اور اس میں موہ ہو کر اسے اپنے آنکھوں کے سامنے رکھا ہوا سمجھتے ہیں، اور جب کسی آیت پر سے گزرتا ہے جس میں خوف دلایا گیا ہو تو اس کا پورا اثر لینے کے لیے اپنے دل کے کانوں کو اس پر مرکوز کر دیتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ جہنم کے شعلوں کے بھڑکنے کی آواز اور وہاں کی چیخ و پکار ان کے کانوں میں اترتی جا رہی ہے۔ چنانچہ وہ متقی اپنے قد کو خم کرتے ہیں اور اپنی پیشانیوں کو، ہتھیلیوں کو، زانوؤں کو اور اپنے پیروں کو کے اطراف کو زمین پر بچھا دیتے ہیں، یعنی رکوع و سجدہ میں رہتے ہیں اور اللہ سے اپنی گلو خلاصی کے لیے التجائیں کرتے رہتے ہیں۔ رات کے پروگرام کے بعد اب دن کی بات یہ ہے کہ دن میں وہ بردبارانہ، عالمانہ، پاک بازانہ اور متقیانہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ مواخذہ کے خوف نے ان کے جسموں کو تراشے ہوئے تیروں کی طرح سونت کر باریک کر دیا۔ انہیں جب کوئی دیکھتا ہے تو انہیں اپنے حساب سے مریض خیال کرتا ہے، حالانکہ وہ قوم کے ساتھ کسی قسم کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتے، اور کہتا ہے کہ یہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ دیوانے نہیں بلکہ ایک عظیم شان صورتحال کے دیوانے ہیں۔ وہ متقین
اپنے قلیل نیک اعمال سے راضی نہیں ہوتے ہیں اور اپنے کثیر نیک اعمال کو کبھی زیادہ خیال نہیں کرتے، اور وہ اپنے نفوس پر بے عملی اور کم عمل کے تہمت لگاتے رہتے ہیں اور اپنے اعمال سے قلبی نرمی اور عاجزی پیدا کرتے ہیں۔ جب کبھی ان میں سے کسی کی تعریف و ستائش کر دی جاتی ہے تو جو کچھ اس کے ستائش میں کہا جاتا ہے اس سے ڈر جاتے ہیں اور جواب میں کہتا ہے کہ میں اپنے آپ سے اور اپنے اعمال و حالات سے دوسروں کی بے نسبت زیادہ واقف ہوں اور میرا پروردگار مجھ سے بھی زیادہ میرے حال کا عالم ہے۔ اے اللہ، میرے متعلق جو ستائش لوگ کرتے ہیں اس پر مجھ سے باز پرس نہ کرنا، اور میرے متعلق جو کچھ وہ لوگ سمجھتے ہیں تو مجھے اس سے بھی افضل بنا دینا، اور جو کچھ انہیں میرے متعلق معلوم نہیں ہے وہ بخش دینا۔ متقی لوگوں میں سے ہر ایک کی علامت بھی سن لی، یقیناً تو اس میں دینی قوت ملاحظہ کرے گا، نرمی کے ساتھ ارادے کی پختگی اور ایمان یقین کا حامل ہوگا، علم حاصل کرنے کی طمع رکھتا ہوگا اور عالمانہ بردباری پائی جائے گی، خوشحالی میں محتاط و درمیانہ روش رکھتا ہوگا، عبادت اس میں عاجزی و انکساری پیدا کرے گی، فاقہ کی حالت میں بھی وقار و حسن برقرار رکھے گا، دقتوں اور سختیوں پر صبر و استقامت کا ثبوت دے گا، اور ہر اس چیز کا طلبگار ہوگا جو اس کے لیے حلال ہو، اور ہدایت سے مسرت و مسرور حاصل کرتا ہے، حرص اور طمع سے بچ کر رہتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس خطبے کا بقیہ حصہ کل بیان کریں۔